آج سے لیلۃ القدر کے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات کو کیسی عظمت، بزرگی اور شان عطا فرمائی۔ ہم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ایک مقدس رات ہے کہ جو بڑی عظمت اور بزرگی والی، خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کے انعام و اکرام سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس رات کی عبادت کے اندر رب العالمین اپنے رضا کو شامل فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتها من کان قبلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العالمین نے میری امت کو عطا فرمائی، اور اس سے پہلے رب العالمین نے یہ رات کسی اور امت کو عطا نہ فرمائی۔ دیکھو کہ بظاہر 10 سے لے کر 14 گھنٹے کی یہ رات ہے، کبھی 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 11 کی، کبھی 12 کی، کبھی 14 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، لیکن اس 10 سے لے کر 14 گھنٹے کی رات کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ تو انسان اگر 1000 سال عبادت کرے تو کم و بیش 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ادھر 84 سال 4 مہینے اور ادھر ایک رات کی عبادت، تو ان 84 سال 4 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کتنی بڑھ کر ہے یہ پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے کہ رب العالمین نے 1000 سال کی عبادت سے اس کو کتنا بڑھا کر رکھا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر، قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا ایک محاورہ ہوتا تھا، جب کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا، محبت ہوتی، الفت ہوتی، تو ایک دوسرے سے کہتے کہ دیکھا ہے فلاں کو، فلاں کی ہاں بڑی قدر ہے، اس کی بڑی عزت ہے۔ تو فرمایا کہ اس عزت اور بزرگی کی وجہ سے رب العالمین نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر کی رات اللہ رب العالمین کے رحمت والے فرشتوں کا زمین پہ جب نزول ہوتا ہے، حضرت سیدنا جبریل امین کی قیادت کے اندر اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ ان کے زمین کے اوپر رہنے کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اب فرماتے ہیں کہ اس رات کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک عظیم اور شان والی کتاب کا نزول ہوا، یعنی قرآن مجید کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے رحمت والے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
یہ لیلۃ القدر کی رات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اس وجہ سے رب العالمین نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا. سبحان اللہ. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سید البشر کہا جاتا ہے یا ابو البشر کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام کو سید العرب والعجم کہا جاتا ہے، یا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل فارس کا سردار کہا جاتا ہے، یا فرمایا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل روم کا سردار کہا جاتا ہے، یا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حبش کا سردار کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. یا فرمایا کہ جیسے جمعے کو باقی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے رب العالمین نے لیلۃ القدر کو باقی راتوں کا سردار کہا. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے رب العالمین نے اس کا نام لیلۃ القدر عظمت والی رات رکھا. سبحان اللہ. تو اب دیکھو کہ یہ رات رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو اس لیے عطا فرمائی تاکہ اس رات میرے محبوب کی امت عبادت و ریاضت کر کے میری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر اس رات کی عظمتیں اور برکتیں حاصل کر کے میرے محبوب کی امت میرا قرب حاصل کر سکے. سبحان اللہ. تو جب کسی کو کسی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاں اس کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت بھی اس کے ہاں بڑھ جاتی ہے. جیسے دیکھو کہ دنیا داری کے لحاظ سے اگر ہمارا تعلق کسی ایم پی اے ایم این اے سے ہو جائے تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، دیکھو اس کا تعلق تو فلاں ایم پی اے سے ہے، اس کا تعلق تو فلاں ایم این اے سے ہے، تو اس سے علاقے کے اندر پھر اس بندے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. تو جو لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے، پھر اس بندے کی کیا قدر اور منزلت ہوگی، اس بندے کی رب العالمین کے ہاں پھر کتنی عزت ہوگی کہ جس کو رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے. سبحان جو اللہ. احکم الحاکمین رب العالمین ہے، جو کل کائنات کو بنانے والی ذات ہے، تو اس ذات کا جس کو قرب حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا. تو اس کی مثال یہ دیکھ لو کہ جیسے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت اور ریاضت کی تو رب العالمین نے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا. تو کم و بیش 1000 سال کے قریب ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے، لیکن لوگ آج بھی دور دراز سے سفر کر کے ان کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. یا بابا فرید گنج شکر کو دیکھ لو، یا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لو، یا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لو، یا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لو کہ جن ہستیوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا تو ان کی رب کے ہاں پھر قدر اور منزلت دیکھو کہ رب کریم نے پھر ان لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی. تو پھر وہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے اخراجات برداشت کر کے ان کی مزارات پہ جا کر حاضری بھی دیتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی بہتری کے لیے ان کے مزارات پہ جا کر منتیں بھی مانتے ہیں کہ مولا اپنے ان بزرگوں کے صدقے سے ہماری بھی بگڑی بنا دے. تو یہ لیلۃ القدر کی رات، یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، جس میں سے ایک طاق رات اب گزر چکی ہے. 23، 25، 27، 29 4 راتیں ابھی باقی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان 4 راتوں کو غفلت کے اندر نہیں بلکہ بیدار ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر جاگ کر رب کی عبادت اور ریاضت کر کے ان 4 راتوں کی
اندر لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اس کی عظمتیں برکتیں ہمیں حاصل کر کے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہماری بگڑی بنا دے اور ساری دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ رب العالمین اس کے ذریعے سے پروردگار ہماری آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرما دے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔